بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچو ذرا وہ لمحہ جب تمہارا دل بوجھل ہو، ہر طرف اندھیرا سا چھایا ہو، آنکھوں میں بے سکونی اور روح میں تھکن محسوس ہو رہی ہو، لیکن اچانک ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب سی راحت، ایک ہلکا پن اور ایک اندرونی سکون واپس آنے لگتا ہے۔ تو یہ آخر کس بات کی نشانی ہے؟ میرے عزیز دوستوں، دل کا سکون محض ایک کیفیت نہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے، اور جب یہ سکون لوٹنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے رب نے تمہیں اپنی خاص رحمت میں لپیٹ لیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، یاد رکھو دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کا سکون کبھی بھی دنیاوی چیزوں سے مستقل نہیں ملتا، یہ سکون صرف اسی وقت ملتا ہے جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ جب دل کا سکون واپس آنے لگتا ہے تو یہ پہلی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ تمہارے آنسو جو تنہائی میں بہے تھے، تمہاری دعائیں جو روتے ہوئے کی گئی تھیں، ان کا اثر تمہارے دل کی دنیا میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ سکون جو پہلے چھن گیا تھا اب اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر تم پر نازل ہو رہا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تمہارا دل گناہوں سے گھبرانے لگے اور نیکی کی طرف مائل ہونے لگے۔ تمہیں لگے کہ اب وہ گناہ جو پہلے میٹھے لگتے تھے وہ کڑوے ہو گئے ہیں، اور وہ نیکیاں جنہیں کرنا مشکل لگتا تھا اب آسان محسوس ہونے لگی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے سکون کی علامت ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ تمہاری راتوں میں سکون آنے لگتا ہے، نیند پرسکون ہونے لگتی ہے اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے، کیونکہ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو نیند بھی عبادت جیسی لگتی ہے، جاگنا بھی عبادت جیسا لگتا ہے، اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی قربت کا احساس دلاتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ مشکلات میں تم گھبرانے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنے لگو۔ پہلے جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو دل تڑپ اٹھتا تھا، خوف گھیر لیتا تھا، لیکن اب دل مطمئن ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے اور وہی میری مشکل آسان کرے گا۔ یہی یقین دل کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو دل کو لگتا ہے کہ دعا قبول ہونے کے راستے کھل گئے ہیں۔ وہ دل جو پہلے بدگمان ہوتا تھا اب یقین میں بدل جاتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اور یہ یقین خود دل کا سکون ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ دل دوسروں کے لیے نرم ہونا شروع ہو جائے، تمہارا رویہ بدلنے لگے، تم معاف کرنے لگو، صبر کرنے لگو، اور دل میں ایک عجیب سی نرمی پیدا ہونے لگے، کیونکہ سکون دل کا سب سے بڑا اثر کردار پر ہوتا ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ تمہیں دنیاوی چیزوں کی دوڑ کم اور آخرت کی تیاری زیادہ یاد آنے لگے۔ تمہارا دل دنیاوی مال و دولت میں الجھنے کے بجائے سجدے میں سکون ڈھونڈنے لگے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے تم پر خاص کرم کی علامت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دل کا سکون واپس آنا دراصل اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تم پر مہربان ہے، تمہارے دل پر اپنا نور نازل کر رہا ہے، تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے تاکہ تم دنیا کے شور سے نکل کر اس کے قریب آ جاؤ۔ لیکن یاد رکھو یہ سکون ہمیشہ قائم رہتا ہے اگر تم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، ورنہ یہ سکون دوبارہ چھن بھی سکتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو ذکر الہی میں مشغول رکھو، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، نماز کو دل کی ٹھنڈک بنا لو، اور دعا کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دل کا سکون سب سے بڑی دولت ہے، اور جب یہ واپس آنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی قربت کا انعام دے رہا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم اللہ کے خاص بندوں میں شامل کیے جا رہے ہو۔ اس لیے اس سکون کی حفاظت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ دل کا سکون اللہ کی رضا کی سب سے روشن علامت ہے۔